السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ جو لمحات ہیں 12 ربیع الاول 1443 ہجری، انیس اکتوبر بروز منگل 2021 کی تہجد کے لمحات ہیں۔ ابھی تہجد اور فجر کے درمیان کا فاصلہ۔ میری ابھی نظر فیس بک کے ایک ویڈیو پر سے گئی، جس میں حیدرآباد کے ایک معروف شخصیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں۔ یقیناً وہ باتیں مجھے انسپائر کی ہیں اس ویڈیو بنانے کے لیے۔ انہوں نے دو باتوں کو اس پورے ویڈیو میں جو میں سمجھ پایا ہوں، دو باتیں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے معاملات، تعلقات اور احوال جو بھی ہیں عوام الناس تک پہنچانے کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات جس کو میں نے ان کے الفاظ سے سمجھا ہے، ہو سکتا ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو سمجھ میں آیا کہ سیاسی زندگی چاہے کیسی بھی ہو، لیکن دینی زندگی کا محور ایک الگ معاملہ رکھتا ہے۔ لچے سیاست کو لچے لوگوں کے حوالے کیا جائے، لچے لوگ ہیں، یہ الفاظ تھے، لیکن دین اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش کیا ہے، اس دین کا ایک بہت بڑا حصہ عوام کی زندگی سے اور سیاست سے تعلق رکھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس قسم کی قیادت کرنا، کس قسم کی سیاست کرنا اور کس قسم سے عوام الناس کے ساتھ پیش آنا یہ بھی بتایا ہے۔ یہ بھی سیاست کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بہرحال بات مختصراً یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ شہر میں، ملک میں اور پوری دنیا میں کے کئی حصوں میں تو منا چکے ہیں لوگ، اور شاید ہندوستان میں آج کی تاریخ میں منائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی پیدائش کے لمحات کئی تقریرات میں، کئی کتابوں میں، کئی مقامات پر ہم نے سنا ہے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب پیدا ہوئے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست مرد حضرات میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رہے مکہ مکرمہ میں، جو اس وقت کے جو بڑی ذمہ داریوں پہ فائز تھے، حرم شریف کی خدمت میں فائز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک سب سے بڑا واقعہ جو ملتا ہے، جو ابو لہب جو رہا، جو ان کے چاچا رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جب اطلاع ملتی ہے تو جو کام والی جو باندھی جو اطلاع لے کے آتی ہے، اس کو آزاد بھی کرتے ہیں اور ایک بہت ہی قیمتی زیور بھی جو ہے بطور تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن یہی شخص جب بعد کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ دور میں محبت رکھنے والا یہ شخص کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دشمنی کر بیٹھا، اس کے لیے کچھ نکات ہیں۔ مکہ مکرمہ اور اطراف عرب میں جو جاہلیت تھی بہت ہی اونچے درجے کی تھی۔ فحشی، ننگاپن، ڈھول بجانا، بتوں کی پوجا کرنا، پھر اس کے علاوہ بچی پیدا ہو تو اس کو دفن کر دینا،
شراب پینا، سود لینا، لوگوں پہ ظلم کرنا، غریبوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کو غلام بنا لینا، یہ تمام برائیاں مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، اور یہ تمام برائیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی برائیوں کے درمیان میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان برائیوں کو دیکھتے 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 اپنے آپ کو وہ بچاتے 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 اپنی پوری زندگی گزار کے جب 40ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پیش کی گئی اللہ کی طرف سے، جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، سب سے پہلے الفاظ اقرا کے آتے ہیں، یعنی پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کلمہ تھا۔ جب یہ کلمہ پیش کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام جب پیش کرے تو اس کے بعد ایک پوری دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد کے ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکے کے حالات کو بدلنے کی کوشش کی، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کی کوشش کی، سچ بات بولنے کی تلقین کی، بچیوں کو جو مارتے تھے ان کو دفن کرتے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی، سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی، جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، شراب نوشی کو ختم کرنے کی کوشش کی، پھر جو حاکم وقت جو غلط فیصلے لیتے تھے اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چچا جس نے تحفہ دیا تھا ان کی پیدائش پر، وہ جہالت کا سردار کہا جاتا ہے، ابو لہب، ابو جہل ایک الگ ہے، یہ ابو لہب ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آپ کے چاچا تھے۔ ابو لہب جو ہے کافی اذیتیں دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی وجہ یہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا کہ ظلم کے آگے جھکیں، جھوٹ کے آگے جھکیں، سودی نظام کے آگے جھکیں، فحشی کے آگے جھکیں، شراب کے آگے جھکیں، بچیوں کے آگے جھکیں، کبھی آپ نے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کا انتقال ہوتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، پھر 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرتے ہیں، 13 سال کی نبوت مکے میں گزارتے ہیں، 40 سال سے 53 سال یعنی 13 سال کی نبوت مکے میں گزارتے ہیں۔ اس کے بعد مدینے میں جاتے ہیں، مدینے میں جا کر وہاں پر وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑی قوت بنتی ہے، ایک سیاسی قوت بنتی ہے۔ شہر مدینہ جو یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ مدینہ کو ایک سیاست، ایک ریاست، ایک اسلامی سیاست کا نظام اور مرکز بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بنیاد تھی، یہ سیاست جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ حق اور انصاف کے لیے، عدل کے لیے، سچائی کے لیے، ایمانداری کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے، شراب خوری کو ختم کرنے کے لیے، زناکاری کو ختم کرنے کے لیے، بچوں کے حقوق دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینے میں قائم کری، اور وہ ریاست کے نقوش بعد کے ادوار میں حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان خلافتوں کو چلایا اور دنیا کو دکھلایا۔ آج دین کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں کے نام پر آپ کی یاد منائی جاتی ہے، منانا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا، احادیث کے حوالے سے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن جو روزہ رہتے تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ بطور شکرانہ ان کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے آپ روزہ رہتے تھے، شکرانہ ادا کرتے تھے، نماز وقت پر ادا کرتے تھے، اخلاق اور تعلقات معاملات ادا کرتے تھے، جو پوری دنیا کا قیامت تک کے لوگوں کے لیے اپنے رب کا تعارف دینے والے میرے نبی، آپ کے نبی، پوری دنیا کے نبی آئے ہیں، تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث خوشی کا ہونا چاہیے، اور خوشی منانی بھی چاہیے۔ لیکن وہ خوشی ایک دن کی خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خوشی مرنے تک کی خوشی ہونی چاہیے، تاکہ کل کو جب ہم مر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر جینے کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے سکے۔ یہ اس طرح کی خوشی ہونی چاہیے، کچھ لمحات کی خوشی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہم کو دی ہے، جو طریقہ کار ہم کو بتایا ہے، جو اسلام ہم کو بتایا ہے، جس اللہ کو ہم نہیں جانتے تھے وہ اللہ کا جس نے ہم کو تعارف دیا ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کا تعارف قرآن میں دیا ہے، یہ ایسے انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طریقہ کار، اللہ تعالیٰ کی پہچان مومنوں کو دی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جان کر جو ملت بھٹکی ہوئی ہے، جو انسانیت بھٹکی ہوئی ہے، ان انسانوں تک، جیسا کہ شروعات میں نے کہا کہ شہر حیدرآباد کے مشہور شخصیت نے تعارفی الفاظ میں کہا تھا کہ اسلام کی بات پورے لوگوں تک پہنچانی چاہیے، یقیناً ہم کو پہنچانی چاہیے، یہ ہم پر فریضہ ہے، تمام مسلمانوں پر فریضہ ہے کہ غیر مسلمانوں تک ان کو حقیقی رب کون ہے، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے ڈائلاگ کے ساتھ پیدا کرنے والے رب کا تعارف کرائے۔ بت پرستی صرف ایک قسم کا گناہ ہے، وہ جتنے بھی بت بنتے ہیں، مکے میں بات روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اپنے دور کے اچھے شخص ہوا کرتے تھے جس کو لوگوں نے بعد میں بت بنا لیے، خدا بنا لیے، یہ کچھ روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو آج بھی جتنے بھی لوگ آپ دیکھیے جو مسلمان ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کو دیو بڑا بول کے بولتے ہیں، یعنی میرا بھگوان ہے بولتے ہیں وہ لوگ۔ معصوم شخصیت ہوتی ہے، یہ لوگ معصوم لوگ ہوتے ہیں، ہر چھوٹے اچھے کام اور ہر اچھے فائدے دینے والے کے لیے یہ لوگ جو ہے سامنے والے کو خدا بنا لیتے، لیکن حقیقی خدا کا تعارف دینا یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، تاکہ یہ لوگ بھی جو ہے پیدا کرنے والے کو پہچانیں اور جہنم کی آگ سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے سے بالکل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ دوسری اہم بات مختصراً میں بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی مسلمان حضرات اس وقت سیاست میں ہیں، میرے ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اسلام کے نمونے کو پیش کریں۔ کئی ممالک میں، کئی شہروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ وہاں کے ذمہ دار حضرات، وہاں کے اقتدار کے حضرات سود خوری، سودی نظام پر خاموش ہیں، قتل و غارت گری پر خاموش ہیں، بددیانتی پر خاموش ہیں، ظلم پر خاموش ہیں، بے حیائی پہ خاموش ہیں۔ تو پھر آپ کا قائد مسلمان ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس سے تو اچھے وہ غیر مسلمان ہیں، اس کو اسلام کا علم نہیں ہے لیکن اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے ادباً گزارش ہے جتنے بھی لوگ سیاست میں ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا اقتدار کے باہر ہوں، اپنے آپ کو اس قسم کا اظہار کریں، یہ مظہر بتائیں دنیا کو کہ مسلمان جب قیادت میں آتا ہے تو عوام میں سکون اور امن ہوتا ہے، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، عوام میں فحشی نہیں ہوتی، عوام میں بے روزگاری نہیں ہوتی، عوام میں مفلسی نہیں ہوتی، اور عوام میں جو ہے نا معاشی تنگ حالی نہیں ہوتی۔ یہ ہم سیاست کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ میں اپنی بات کو اس صاحب کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے تمام سیاسی قائدین جو اقتدار میں ہیں، اقتدار حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت میں نہیں ہونے کے باوجود بھی MLAs MPs ہیں ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں، اور تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو سمجھے، اور ان اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے پوزیشن کو، اپنے اقتدار کو، اپنے اختیارات کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حسن اخلاق کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریے، اور عوام الناس کو اس بات کی دعوت دیجیے کہ اسلام کی سیاست، مسلمان کی سیاست عوام کے فائدے کے لیے ہے، عوام میں عدل قائم کرنے کے لیے، عوام میں انصاف قائم کرنے کے لیے، اور عوام الناس کے بہتری کے لیے ہے۔ یہ دو پہلو ہے دین اسلام کے، ایک انفرادی زندگی، دوسری سماجی اور سیاسی زندگی۔ یہ دونوں پہلو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیدائشی ربیع الاول کے یوم کے موقع پر، اس دن کے موقع پر میں تمام لوگوں کو
तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सीरत को पढ़ें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, शख्सी ज़िंदगी को पढ़ें, दोस्तों की ज़िंदगी के साथ कैसा पढ़े, फैमिली के साथ किस तरह रहते थे वो पढ़िए, सियासी फैसले किस तरह लेते थे वो पढ़िए, अदल और इंसाफ और हुकूमत किस तरह करते थे वो पढ़िए। और ये तमाम चीज़ें हमारे लिए नमूना है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस करने का अल्लाह ताला का सबसे बड़ी कई मकसदों में से सबसे बड़ा एक मकसद ये है कि वो अच्छे अखलाक दुनिया को दे सकें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहनुमा है, नमूना है। और अगर वो नमूना को हम बहैसियत मुसलमान तस्लीम नहीं करते तो ऐसी मुसलमानियत कोई काम की नहीं है। मैं माफ़ी चाहते कहता हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल की ज़िंदगी को गुजारें और आने वाले दिनों में अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। वरना कई लोगों को ये देखने में मिला है, यूँ तो वो एक मशहूर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो जुमला मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक शेर है, बुत हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी बने। मतलब कि किसी कौम की मोहब्बत की वजह से अपने दीन से दूरी, दीनी उसूलों से दूरी करना भी जो है बहुत ही बुरी बात है। तो मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद व सलाम है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी होने के रास्ते पे चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।